آج جو میں عمل تعلیم کروں گا اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا. آج کا جو خاص عمل ہے نا یہ آپ کے 3 مہینے عمل چلے گا، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو سورہ قریش کا قہری عمل ہے، کہ جس کو کہتے ہیں سورہ قریش حیدری قہری، کہ جس طرح دشمنوں پر قہر برستا ہے، سورہ قریش دشمنوں پر قہر بن کے برستی ہے. اور جو لوگ ماہ رجب میں اس عمل قہری سے آغاز کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بالکل لا غالب الا اللہ، کہ اللہ ہی غالب ہے اور اس کے سوا کوئی غالب نہیں، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی دشمن غالب نہیں آ سکتا، کوئی شیطان غالب نہیں آ سکتا، کوئی جادو غالب نہیں آ سکتا. اس مہینے کی برکت سے اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ اس راہ میں شامل ہو کر اس رستے پہ چلنا چاہتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، پھر اس کے پاس ایک شمشیر ہوتی ہے، یعنی کہ روحانی شمشیر جسے کہتے ہیں، کہ جسے کہتے ہیں سیف اللہ، یعنی کہ اللہ کی تلوار. اس سورہ قریش کی روحانیت، کہ جو سورہ قریش قہری ہے، یہ سمجھ لو ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی شمشیر، یعنی کہ اس کی تلوار، کہ جو دشمنوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور یکساں تقسیم کرتی ہے، کہ جیسے سیف ذوالفقار ہے. اور یہ ایسی ہے کہ یہ اس کے سامنے اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کے سامنے اگر کوئی جادوگر، اگر کوئی سفلی کرنے والا، اگر کوئی اغور کرنے والا، اگر کوئی مسان کا کرنے والا، اور اگر کوئی ہندو پنڈت، کوئی جادوگر ہو، یا کسی بھی مسلک یا کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا جادوگر ہو، اور اس کی اپنی معاملات میں، اپنی ہی ریاضتوں میں اس کی صدیاں گزر گئی ہوں، سالوں گزر گئے ہوں، اور ہمارا وہ شاگرد جو ابھی نیا نیا بیٹھا ہو وہ اس پہ سب کر لے جائے گا، وہ اس پہ غالب آ جائے گا. کیوں؟ اس کی برکت سے، سورہ قریش قہری کی برکت سے. اگر آپ پریشان ہیں اپنی مصائب کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں اپنے اوپر ہونے والے جادو کے اثرات کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں گھر کے اندر رشتوں کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے پریشان ہیں آپ یہ سورہ قریش قہری عمل ہمارے ساتھ اس مہینے میں شروع ہو کر اس راہ عملیات میں داخل ہوں اور یہ عمل پڑھیں. آپ دیکھیں کہ خود بخود کیسے گرہیں ٹوٹتی چلی جائیں گی، کیسے زنجیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور باقاعدہ طور پر اس پڑھنے والے کو ہر چیز مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی کہ دکھتا ہے. اور جو عاملین حضرات ہیں جو ہمارے ساتھ تربیت میں ہیں اس رستے میں، وہ لوگ باقاعدہ طور پہ جب اس کے عامل بن جاتے ہیں، روحانی معالج کر کے پورا مقام کر لیتے ہیں، پوری تربیت میں حاصل کر لیتے ہیں، پوری اس کی نصاب ادا کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کو پوری زندگی میں، ان کو تو کیا، ان کی نسلوں کو کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ سورہ قریش کا عمل انسان کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ باپ اگر تمہارا نیک ہو تو اس کا اثر تمام اولادوں میں یکساں آتا ہے. اگر تم یہ عمل کر لیتے ہو تو اس کا فائدہ آپ کو تو ہوگا، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی اولادوں اور آنے والی اولادوں کو اس کا حصہ ملے گا. چھوٹے موٹے شریر جنات، شیاطین جنات، خبائث اور یہ حمزات کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے اس کے عامل کے آگے. اگر میں تمہیں سورہ قریش قہری کے عامل کے بتا دوں نا کہ سورہ قریش کے عامل کی کیا خاصیت ہے، تو آپ بولے میں اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ عمل نہیں چھوڑوں. اگر کسی کے اوپر کوئی حمزات ہو، اگر کسی کے اوپر کوئی حاضری ہوئی ہو، اگر کسی کے اوپر کوئی معاملات ہوں، آپ خالی اس کے اوپر یہ پڑھنا شروع کر دو، دیکھو کیسا تڑپتا ہے وہ. مجالے کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ اپنا راستہ بدل لے،
مجالے آپ کی اجازت کے بغیر وہ اس کا وجود چھوڑ دے، مجالے آپ کی اجازت کے بغیر وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اور ہم نے اپنا روحانی عملیات میں، راہ عملیات میں ہم نے آغاز ہی سمجھنے کے جلال سے کیا ہے، اور ایسے جلال سے کیا ہے کہ جسے عمل جلالی کہتے ہیں، عمل قہری کہتے ہیں، کہ جو ہر چیز کو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اسی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے سامنے مضبوط سے مضبوط قوت پہلے ٹوٹتی ہے پھر ختم ہوتی ہے، کیونکہ جب تک کوئی بھی شے، کوئی بھی قوت جب تک وہ ذروں میں تقسیم نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی۔ یہ پہلے اس کو ذروں میں تقسیم کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو فنا کر دیتی ہے، اس کو مٹا دیتی ہے کہ اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ قوتیں جو استدراجی قوتیں ہوتی ہیں، جو آج دور حاضر کے اندر جو استدراجی قوتیں اتنی عروج پر پہنچی ہوئی ہیں، اس کو زور کو توڑنے کے لیے یہ قہری ہے۔ اگر آج کے دور میں مسلمان جو مغلوب ہوئے ہیں، جو لوگ پریشان حال میں ہیں، کس حال تک ہم لوگوں کو ہمارے دشمنوں نے پہنچا دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سورہ قریش قہری کی اشد ضرورت اسی دور کے لیے ہے، اسی دور کے لیے ہے، اسی دور کے لیے ہے، کیونکہ قدم بقدم حاسدین ساتھ ہوتے ہیں، قدم بقدم منافقین ساتھ ہوتے ہیں، قدم بقدم دشمن ساتھ ہوتے ہیں، قدم بقدم وبائیں، بلائیں، مصیبتیں سب ساتھ ساتھ چلتی ہیں انسان کے۔ اور یہ واحد اس صورت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ ہر قسم کی جو شرری قوت ہوتی ہے، جو شر ہوتا ہے نا، یہ صورت کی جو روحانیت ہے نا، اس کو اپنے اندر سلب کرتی ہے اور پڑھنے والوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سورہ قریش پڑھنے والا کبھی بھی رجت کا شکار نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا رجت کا شکار، اور ہمارا کوئی بھی شاگرد رجت کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بات میں دعوے سے بول سکتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی شاگرد رجت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اگر رجت کا شکار اگر ہو گیا تو یقیناً ہمارے بزرگوں میں کوئی خامی ہے، پھر کوئی کمی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ رجت کا شکار ہو گیا تو سمجھ لینا وہ جھوٹ بول رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری ہمارے بزرگوں کی ہی محنتیں ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اتنے بڑا بول بولا ہے، دعویٰ کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اجازت کے ساتھ کرتا ہے، جو شخص ہمارے سلسلے سے منسوب ہو کے جڑ کے کرتا ہے، سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر رجت بھی ہوتی ہے تو وہ اتر جاتی ہے۔ یعنی کہ خالی ہمارے سلسلے میں داخل بیعت ہو جاتا ہے، صرف بیعت کر لیتا ہے ہمارے سلسلے میں، تو اس کے اوپر سے رجت اور مصائب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے بزرگ فرماتے ہیں۔ یعنی کہ ایک شخص خالی مرید ہی ہوا تو وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، اس کے اوپر کیا نیگیٹیوٹی ہوگی، اس کے اوپر کیا اس کے اوپر رجت ہوگا، کیا اس کے اوپر جادو ہوگا، کیا اس کے اوپر شیطانی قوتیں ہوں گی؟ نہیں۔ سورہ قریش کو بھی ہم سمجھے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ الحمدللہ سورہ قریش سمجھ گئے ہیں، آج ان کے حالات دیکھیں، آج ان کے معاملات دیکھیں کہ پہلے کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ سورہ قریش کی اتنی برکتیں ہیں، سورہ قریش کی اتنے فضائل ہیں، سورہ قریش کی اتنی خاصیت ہے کہ اگر عام شخص بھی سورہ قریش پڑھنا شروع کر دے تو وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور بالخصوص ہمارے ساتھ جڑے ہوئے وہ لوگ کہ جو سورہ قریش قہری کا عمل کریں گے، جو پڑھیں گے یکم رجب سے، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی پہلی تاریخ ہوگی اس وقت وہ عمل شروع کریں گے،
اور اس عمل کو مکمل کریں گے، میں پوری ترتیب، طریقہ اور سورہ قریش کہری اور اس کے معنی ہر چیز آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلے میں عمل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس عمل کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ بند قفل کو کھولتی ہے، یہ بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ یہ اب چاہے وہ رزق کے دروازے آپ پر بند ہوں، چاہے وہ کامیابی کے دروازے آپ پر بند ہوں، چاہے وہ رشتوں کے دروازے آپ پر بند ہوں، چاہے وہ روزی رزق کے دروازے آپ پر بند ہوں، چاہے اولاد کے دروازے آپ پر بند ہوں، تمام دروازوں کو کھولتی ہوئی آگے بڑھتی ہے سورہ قریش کہری۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو روحانیت، اس میں جو قہر خدا بندی ہے وہ تمام قہروں پر غالب ہے۔ کہ ایسا قہر کہ جیسے ابو جہل پر ہوا، کہ جیسے فرعون پر ہوا، جیسے نمرود پر ہوا، جیسے قارون پر ہوا، جیسے شداد پر ہوا، کہ جیسے دین اسلام کے دشمنوں پر ہوا۔ اور اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھ لیں، جو آج کے دور کے دشمنان اسلام ہیں، آپ ان پر قہر بن کے برس پڑتے ہو، ٹوٹ پڑتے ہو آپ، اگر آپ کو پتہ ہو تو۔ اگر آپ عامل ہیں، اگر آپ عمل کرتے ہیں، تو آپ اپنے دشمنوں پر، جادوگروں پر قہر بن کے ٹوٹ پڑتے ہو۔ اگر آپ عالم ہیں، اگر آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ آپ کا ہے، تو آپ دشمنان اسلام پر قہر بن کے برس پڑتے ہو، ٹوٹ پڑتے ہو۔ اگر آپ صوفی ہو، اگر آپ ولی ہو، اگر آپ سلسلے کی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہو، تو یہ سب سے پہلے قہر آپ کے اپنے اندر بیٹھا جو شیطان آپ کے اندر جو بیٹھا آپ کا نفس ہے، یہ اس پر قہر کی طرح برستا ہے۔ یعنی ایک ہتھیار جو تمام کے لیے کارگر ثابت ہو۔ آپ نہیں 10 ہتھیاروں کے پیچھے لگو، آپ صرف اس سیف کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اس شمشیر کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اور پھر آپ ٹوٹ پڑو اپنے دشمنوں پر۔ کہ اس کا اثر سب سے پہلے آپ کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے دشمن، اس کے بعد آپ کے ظاہری دشمن، اور اس کے بعد جو آپ کے چھپے ہوئے دشمن، جو آپ کے خلاف خفیہ تدبیر کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف منافقت کا جال بونتے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو گویا وہ منافق ہوں یا کافر، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس عمل کے ذریعے پھر ہم اس کے طریقہ کار سمجھائیں گے۔ اب میں آپ کو عمل کا ترتیب اور طریقہ کار سمجھا دوں گا، اور اس عمل کا بتا دوں کہ وہ عمل کیا ہے۔ عمل دیکھیں، سورہ قریش کہری یہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء یا من بیدہ ملکوت کل شیء یا ذو الجلال والاکرام۔ یعنی کہ سورہ قریش کی ایک آیت آ گئی، لإلاف قریش، اس کے بعد ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے معنی بنتے ہیں: اے آسمانوں اور زمین کے خالق، اے بے حد مہربان، اے بہت عطا کرنے والے، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے میرے پروردگار، ہر چیز کے مالک، اے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اے جلال و بزرگی والے۔ یعنی کہ جب ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو وہ ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم جو طلب کرتے ہیں اس سے،
پھر ہم دوسری آیت پہ آتے ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. پھر یہ آیت یہاں پہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے سیف سیف سیف، چلے سیف ذوالفقار علی، سب بیماری مصیبت بلا ٹلی، ڈائن چڑیل چوڑی چمار بھوتاں بھوتنی جوگی جوگان بھیر بھیراتے مسان، ہر کے آسیب جن دیو خبیث، آسیب تے گرفتار سحر جادو ٹونا تے مرگٹ مسان، جنتر منتر تنتر تے سبیان، دفع کر سب ملعون شیطان، دفع کر سب ملعون شیطان. یا قہرو تقہرتا بالقہری والقہر فی قہری، قہری کا یا قہارو یا قہارو یا قہار، یعنی کہ ایک قہر، یا قہارو تقہرتا بالقہری، کہ ایک قہر تو نے اپنے قہر کے ذریعے غلبہ فرمایا، تو نے اپنے قہر کے ذریعے غلبہ فرمایا، اور تیرا قہر سب قہر کرنے والوں سے زیادہ شدید ہے. یعنی کہ جتنے نگیٹیوٹی کام کرنے والے لوگ ہیں، جادوگر ہیں، دشمن ہیں، دشمنان اسلام ہیں، یہ سب آپ پر قہر برساتے نا، تو ان کے اوپر غلبہ رکھنے والا جو قہر ہے، اس کا قہر جو شدید ہے، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ سب قہر کرنے والوں سے سب سے زیادہ شدید ہے. یا قہار، یعنی کہ اے قہر کرنے والے، یعنی کہ اے میرے رب، تو ہی ہے جو دشمنوں پر قہر کرتا ہے. اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتا، اپنے دوستوں کے لیے وہ اپنے دشمنوں کو مٹا دیتا ہے. وہ اپنے دوستوں کے معاملوں میں بڑا وہ ہے. یا قہارو یا قہارو یا قہار. اس کے بعد ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ یا قہارو اشہدنی قہرک ولا تعاوننی مکرک، یعنی کہ اے غلبہ، یعنی کہ قہر تو غلبے والے کے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اپنے غلبے کا گواہ بنا اور اپنی خفیہ تدبیر سے امن میں رکھ. یعنی کہ جو تو نے کسی پہ قہر کیا نا، تو باقاعدہ میں دیکھوں اپنی آنکھوں سے، مجھے مشاہدہ کروں میں اس کا، جس کا تو شاہد ہے، اور مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ جو تیری خفیہ تدبیر ہے، جو قہر کے معاملے میں ہے. جب یہ پڑھتا ہے نا انسان قہری، دشمن دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف بحق لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ عمل آپ کا یہاں پہ پورا ہو گیا. اچھا، یہ عمل سب سے پہلے آپ نے یاد کرنا ہے. آپ اس عمل کو آج سے، آج میری عمل دیکھا ہے نا آپ نے، آج سے اس کو 70 مرتبہ پڑھنا شروع کریں گے تاکہ یہ عمل یاد ہو جائے آپ کو. کتنی مرتبہ پڑھنا شروع کریں گے؟ 70 مرتبہ. اور کب تک پڑھیں گے؟ کہ جب تک رجب کا چاند نہیں ہو جاتا. یہ عمل آپ کو دینے کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے نا، 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں گے تاکہ یہ عمل یاد ہو جائے، اور اس کی تکرار کریں تاکہ آپ میں اس عمل کی روانی آنے شروع ہو جائے، روانی آ جائے. اس لیے ایک ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، 5-6 دن کا بھی ہیں رجب کا چاند ہونے میں، تاکہ آپ اس کی روانی میں آ جائیں. اور جب یکم رجب شروع ہوگا پھر آپ نے یہی عمل 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. یکم رجب سے 1000 مرتبہ آپ نے پرہیز کے ساتھ کرنا ہے. اچھا، اب رجب میں جو لوگ میرے ساتھ شامل ہیں کہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہے، کہ جن کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اللہ نے انہیں اچھی صحت دی ہے، تو وہ روزہ رکھ لیں اور پرہیز کر لیں. پرہیز ترک جلالی کر لیں، یعنی ہر اس چیز سے پرہیز کریں کہ جس میں جلال پیدا ہوتا ہے، کہ جیسے گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، مرغی کا گوشت، مچھلی کا گوشت، تمام گوشت سے پرہیز کریں، چاہے وہ کسی کا بھی ماंس ہو. گوشت کا پرہیز ہوگا، انڈے کا پرہیز ہوگا،
اور ہر اس چیز سے پرہیز ہوگا کہ جس میں بدبو ہوتی ہے، کہ جیسے لہسن ہو گیا کچا، پیاز ہو گئی کچی، اس سے پرہیز کرے گا۔ اگر ہانڈی میں بھنا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہر قسم کا اناج استعمال کر سکتے ہو، آپ ہر قسم کی سبزی استعمال کر سکتے ہو، آپ ہر قسم کا ڈرائی فروٹ استعمال کر سکتے ہو، آپ ہر قسم کی فروٹ استعمال کر سکتے ہو، آپ لوگ سب کچھ کھا پی رہے ہو، تو پرہیز کیا ہوا آپ کا؟ صرف ایک گوشت کا ہی تو پرہیز ہے۔ میں ہر چیز کی اجازت دے رہا ہوں آپ کو کھانے کی، سوا گوشت کے۔ آپ نے صرف ترک جلالی کرنا ہے، اور یہ یکم رجب سے شروع کریں گے اور اس کو 40 روز مکمل کریں گے۔ عمل آپ کو پہلے اس لیے دے دیا تاکہ آپ اس عمل کو یاد کر لیں، عمل یاد ہو جائے گا۔ عمل یاد کرنے میں 70 مرتبہ پڑھ کے یاد کر لیں، یا اس کو لاتعداد مرتبہ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو زبانی آ جائے، اور پھر جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ لیں۔ کہ وہ لوگ کہ جو روحانی معالج ہیں، جو اس کا باقاعدہ طور پہ عمل کر سکتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ قدم بہ قدم چلنا چاہتے ہیں، تو یکم رجب سے وہ میرے ساتھ شامل ہو کر پہلے دن سے 1000 مرتبہ روز پڑھیں گے، اور گوشت کے پرہیز کے ساتھ پہلی رجب سے، اور 40 رجب تک کریں گے۔ اور بیچ میں ابھی رجب کی ہماری پہلی آ جائے گی، آپ نے اپنا کام شروع کر دینا ہے۔ آپ یہ عمل یاد کرو گے، اور 1000 مرتبہ آپ نے یکم رجب سے 40 رجب تک اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس وہ بھی لوگ شامل ہیں کہ جو طبیعت جن کی ڈسٹرب رہتی ہے، مختلف دواؤں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹرز ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے دودھ بھی پینا ہے، آپ نے یہ بھی کھانا ہے، آپ نے یہ میڈیسن بھی کھانا ہے، آپ نے یہ دوا بھی کھانا ہے۔ وہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، وہ زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میری طرف سے یہ ان کو اجازت ہے کہ وہ اس عمل کو 111 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، اس کو عمل کر لیں۔ کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ، کہ 111 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھیں گے اور 40 روز تک اس کو مکمل کر لیں گے۔ 111 مرتبہ روز کے ان لوگوں کے لیے کہ جو بیمار ہیں، جو زیادہ نہیں پڑھ سکتے، جن کو زیادہ بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، جن کے جسم میں درد ہوتا ہے، جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہزاروں لوگ شامل ہیں، اب ہزاروں تو صحت مند نہیں ہوں گے، لیکن میری دعا ہے کہ ہزاروں صحت مند ہوں، ہزاروں ایکٹیو ہوں، ہزاروں ہزار کی تعداد کو پڑھیں بحالت مجبوری، کہ وہ لوگ 111 مرتبہ اس عمل کو پڑھ لیں۔ اچھا، اپنے مسائل کے لیے بھی 111 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے پریشانیوں کے لیے بھی 111 مرتبہ پڑھ لیں، 111 کی تعداد کو اس کو 40 روز تک مکمل کر لیں۔ اب میری وہ بہنیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ جو شرعی عذر ہوتا ہے ان کے ساتھ، اب ان کے ساتھ یہ معاملات ہو کہ وہ یکم رجب سے نہیں کر سکتی، تو وہ جب غسل کریں، جب وہ نماز پڑھنا شروع کریں، اس کے بعد سے ہی اس عمل کو شروع کر دیں اور اس کو مکمل کریں 40 روز۔ اس 40 روز کے درمیان پھر ان کے وہ دن آ جائیں تو ان دنوں میں اس کو ترک کر دیں، اور پھر جب وہ غسل کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں، پھر دوبارہ سے اس کو کنٹینیو شروع کر دیں۔ اب یکم رجب سے اگر میری بہنیں پڑھ سکتی ہیں تو وہ یکم رجب سے شروع کریں۔ اب کسی میری بہن نے یکم رجب سے شروع کرا، 2 رجب کو ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اب وہ نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو پھر اس کو وہیں سٹاپ کر دیں۔ اب وہ اپنے 7 دن 8 دن نکال لیں، اس کے بعد پھر 90 دن سے اس کو وہ شروع کریں گی۔ تو پہلا دن وہ جو پہلے پڑھ لیا تھا، 9واں دن وہ، تو 90 دن سے ان کا دوسرا دن کاؤنٹ ہوگا۔ اس طریقے سے 40 روز تک وہ پورا مکمل کر لیں گے۔ یعنی کہ آپ نے 40 دن میں اپنے جو 1 ہفتے کا دن ہے نا، ان کو ہٹا دینا ہے، اس کو شروع کر دینا ہے۔ پرہیز ان کا صرف گوشت کھانے کا ہوگا، ترک جلالی کریں گے، باقی سب کچھ کھائیں پئیں، ترک باللذات اس میں نہیں ہے۔ آپ صحبت بھی کر سکتے ہیں، آپ دودھ بھی پی سکتے ہیں، آپ دوسری چیزوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا پرہیز نہیں ہے۔ پرہیز صرف گوشت کھانے کا ہے۔ کیوں؟
کہ آپ کے لیے یہ میں نے ترتیب رکھی ہے. اور پھر جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے پھر میں تھوڑی سی آپ کی رسی کو مضبوط کروں گا، کھینچوں گا تھوڑی سی، تاکہ تھوڑی سی محنت آپ کے پورے سال کام آئے گی.